السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسائل کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں آج ذکر ہے نماز ظہر کا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے ظہر کے پہلے 4 رکعتیں پڑھی گویا اس نے تہجد کی 4 رکعتیں پڑھی۔ اصح یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ظہر کی پہلی 4 سنتوں کا مرتبہ ہے۔ حدیث میں خاص ان کے بارے میں ارشاد ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو انہیں ترک کرے گا اسے میری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ ظہر کی جو 4 پہلے کی سنتیں ہیں بہت ہی خاص ہیں، ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ ظہر کی نماز کا وقت آفتاب نصف النہار عرفی حقیقی سے ڈھلتے ہی شروع ہوتا ہے۔ ظہر کا وقت امام اعظم سیدنا ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ 2 مثل یعنی ڈبل نہ ہو جائے وہاں تک رہتا ہے۔ بعض لوگ ناواقفی کی وجہ سے زوال کو وقت مکروہ تحریمی کہتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا کہ دوپہر کو زوال کا وقت ہی وقت ممنوع ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوپہر کو جو وقت ممنوع ہے وہ وقت نصف النہار ہے۔ نصف النہار کے وقت کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ سنت، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، بلکہ اس وقت سجدہ تلاوت و سجدہ سہو بھی ناجائز ہے۔ زوال کا وقت ہرگز ممنوع اور مکروہ وقت نہیں، بلکہ زوال کے وقت تو ممانعت کا وقت ختم ہوتا ہے اور جواز کا وقت شروع ہوتا ہے، بلکہ زوال کے وقت سے ہی ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ زوال سورج ڈھلنے کو کہتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے کہ اب ممانعت کا وقت نکل گیا اور جواز کا وقت آ گیا، تو وقت ممانعت کو زوال کہنا صحیح نہیں ہے۔ وقت ممانعت کو زوال کہنا صریح مسامحت یعنی کاہلی، سستی، چشم پوشی وغیرہ اس کے معنی ہے کہ یہ ہے۔ نصف النہار کیا ہے اور نصف النہار کب ہوتا ہے، زوال کب ہوتا ہے، اس کو یوں سمجھیں کہ نصف کے معنی ہوتا ہے آدھا اور نہار کے معنی ہوتا ہے دن۔ نہار کے معنی ہوتا ہے دن۔ نصف النہار کا معنی ہو گیا دن کا آدھا حصہ یعنی آدھا دن، دن کا آدھا حصہ۔ نہار یعنی دن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک نہار شرعی اور ایک نہار عرفی حقیقی۔ نہار شرعی کہتے ہیں کہ طلوع فجر یعنی صبح صادق سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے، یہ نہار شرعی ہے۔ اور نہار عرفی حقیقی کہتے ہیں طلوع آفتاب سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک ہوتا ہے۔ نہار شرعی کیا ہے کہ صبح صادق سے شروع ہو کر کے غروب تک، اور نہار عرفی جو ہے وہ طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک۔ اب جانتے ہیں کہ طلوع آفتاب کو ہوتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو آفتاب طلوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور صبح صادق، اب جانتے ہیں فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ صبح صادق ہے۔ تو اب جو صبح صادق سے شروع ہو کر کے غروب آفتاب تک اس کو کہیں گے نہار شرعی، اور طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک اس کو کہیں گے نہار عرفی حقیقی۔ نہار شرعی بمقابل نہار عرفی حقیقی کے طویل یعنی لمبا ہوتا ہے، کیونکہ وہ صبح صادق سے شروع ہے غروب آفتاب تک، اور یہ طلوع آفتاب سے ہے غروب آفتاب تک، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ جو نہار شرعی ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور دونوں کی جو انتہا ہے، دونوں ختم جو ہے وہ ایک ہی وقت پر ہے، غروب آفتاب پر، لہذا طلوع فجر سے طلوع آفتاب کے درمیان کے وقت کی مقدار جتنا نہار شرعی بڑا ہوتا ہے، یا یوں کہو کہ فجر کی نماز کے وقت کے مقدار جتنا نہار شرعی بڑا ہوتا ہے اور نہار عرفی حقیقی چھوٹا ہوتا ہے، کیونکہ وہ فجر کی نماز سے پہلے سے شروع ہوتا ہے اور یہ فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے کے بعد طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، تو یہ چھوٹا ہوتا ہے اور وہ نہار شرعی جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اب دونوں نہار کا آدھا، دونوں کا آدھا سینٹر جب نکالا جائے گا تو نہار شرعی کا نصف آدھا جلدی ہو جائے گا، اور نہار عرفی کا جو ہے وہ بعد میں ہوگا۔ مثال کے طور پر آج جو ہے طلوع فجر جو ہے صادق جو ہے وہ 5:50 پر یا 5:45 بجے مان لیتے ہیں، 5:45 پر شروع ہوا، اور طلوع آفتاب جو ہے وہ 7 بجے ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ 1 گھنٹہ 15 منٹ نہار شرعی بڑا ہے۔ اب جو 5:45 بجے سے شروع ہوا ہے اس کا آدھا حصہ دن کا آدھا کریں تو وہ تھوڑا پہلے آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے کہ 5:45 بجے سے شروع ہے اور شام کو 6 بجے یا 7 بجے جو ہے 6 بجے پکڑ لیتے ہیں کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو اب اس کا آدھا اگر ہم کریں تو 12:15 کے قریب وہ آئے گا، ہے نا، 12:15 یا 11:52 کہہ لیں آدھا، وہاں تک آئے گا۔ اور طلوع آفتاب تو 7 بجے سے ہے، 7 سے 6 بجے دور رہا ہے، تو اس کا اگر ہم آدھا کریں تو یوں سمجھ لیں کہ یہ آپ کا 12:25 تک ایسا یا 12:30 ایسا کچھ آئے گا، ایک انومان کے حساب بتا رہا۔ تو یہ جو 11:53 سے 12:25 تک جو یہ وقت رہتا ہے، اسی وقت کو کہتے ہیں نصف النہار۔ یہ جو بیچ کا حصہ دونوں دن کا جو سینٹر ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں نصف النہار، اور یہی وہ وقت ہے جسے وقت مکروہ کہا گیا ہے۔ جیسے ہی کاٹا مثال کے 12:25 پہ نصف النہار ختم ہو رہا ہے، زوال کا وقت شروع ہو رہا ہے، تو اب یوں سمجھ لیں آپ کہ 12:25 سے جو زوال کا وقت شروع ہو رہا ہے وہ زوال نہیں ہے بلکہ وہ جواز ہے، وہ جائز وقت ہے، ٹھیک ہے۔ زوال ہم لوگ کہتے ہیں زوال کا معنی جسے میں نے بتایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اب سورج کو زوال یعنی سورج ڈھلنے لگا، اب سورج جو ہے ڈھلنے پہ آ گیا، اب ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ تو نصف النہار شرعی اور نصف النہار عرفی کے جو ہے یہ معنی شرع کے تعلق سے اور جو ہے بیان کی جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں دعا ہے۔